فزتو بھی رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، زبیر بھائی میرے ساتھ ہیں اور آج 19واں روزہ گزر چکا ہے۔ 19ویں روزے کی فجر کی نماز میں امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سر اقدس پر خنجر کے ساتھ وار کیا جاتا ہے اور اس کتاب نہ لاتے ہوئے امیر المومنین اس دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما جاتے ہیں۔ یہ ایک المناک واقعہ جیسے پیش آیا تو پورے کوفے کے یتیم بچوں نے کہا کہ آج ہمیں لگا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ جناب علی بن ابی طالب انسانیت کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا۔ ان کی اس جو سارا یہ واقعہ ہے جناب علی بن ابی طالب کو جو خنجر لگا، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سین تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر بتائیے گا کہ کیا محرکات تھے کہ جناب علی بن ابی طالب جیسی نفیس شخصیت، اتنے پیارے انسان کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزرا، کہ وہ اپنے دشمن کو بھی اپنی مرضی کے لیے نہیں مارتے، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ کیا محرکات تھے۔ تو سب سے پہلے میں عالم اسلام کو امیر المومنین امام المتقین ولی خدا جانشین رسول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر 1404 سال گزر چکے ہیں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اس کے محرکات یہ تھے کہ آپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اور پروردگار عالم کی رضا کے لیے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ اسی کے نتیجے کے اندر جو دشمنان خدا اور دشمنان رسول تھے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اچھا، یہ تو محرکات تھے، منصوبہ بندی کیا بنی، کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کیسے وہ شخص آیا نماز کے لیے اور اس نے یہ سارا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ اے علی، تم میرے بعد 3 گروہوں سے جنگ کرو گے، مارکین، قاسطین، ناکسین۔ یہ ناکسین کا گروہ خوارج کا گروہ تھا کہ جو کہ صفین کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب سے جدا ہوا۔ یہ کافی بحث طلب واقعہ ہے، اس لیے ہم اسے یہاں پہ تھوڑا سا مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ خوارج کا جو گروہ تھا وہ نہروان کے اندر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آتا ہے، اور تمام خارجی جو ہیں وہاں 4000 کا تقریباً لشکر امیر المومنین سے لڑتا ہے اور وہاں مارا جاتا ہے۔ اس میں سے 9 لوگ بچ جاتے ہیں۔ 9 لوگ جو بچتے ہیں ان میں سے 3 خارجیوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک دوسرے سے عہد کیا کہ ہم 3 اسلام کے نامور لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ ان میں سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نکلا، جو 20 شعبان المعظم کو کوفہ پہنچا۔ کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے تو مقصود بھی ہمیں یہی ہے کہ کیا واقعہ ہے۔ 20 شعبان المعظم کو جیسے ہی وہ کوفہ پہنچا تو آگے اس کی جو ملاقات ہوتی ہے کوفہ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو خوارج جنگ نہروان کے اندر مارے گئے تھے، ان کے لواحقین سے۔ جب وہ میٹنگ بیٹھتی ہے تو اس میں ایک عورت بھی ہوتی ہے، قطام، اس کا باپ اور اس کا بھائی امیر المومنین کے مخالف جنگ کے اندر مارے جاتے ہیں۔ وہ دشمنی علی کے اندر ابن ملجم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم اگر علی کو شہید کر دو گے تو میں تمہارے سے شادی کر لوں گی۔ آگے ہی عبد الرحمن ابن ملجم یہی مقصد لے کر آیا ہوا ہے، اور پھر ادھر سے قطام نے بھی یہی کہہ دیا، تو اس کے اس کام کے پیچھے اور شدت آ گئی اور اس نے تلوار لی، اسے زہر کے اندر بجھایا، اور 19 رمضان المبارک کی جب شب آتی ہے تو وہ مسجد میں چلے جاتا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ اے علی، تمہیں ایک بدبخت ترین شخص شہید کرے گا جو آخرین میں سے بدبخت ہوگا، انسان کہلانے کے تو لائق ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ناکے کو بھیجا تھا، اس کا پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اس کے ذیل کے اندر رسول اللہ نے حدیث فرمائی ہے، یا علی اشکل اولین آخر ناکا و اشکل آخرین قتلک۔ اے علی، سب سے پہلا جو اولین میں سے شقی ترین بدبخت ترین شخص تھا وہ تھا کدار بن سالف
کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ تو یہ واقعہ آگے چلتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سن 40 ہجری کے رمضان کو اپنی اولاد کے اندر بانٹ رکھا تھا، کبھی امام حسن، کبھی حسین، کبھی سیدہ زینب کے گھر، اور یہ 18ویں کی شب جب 18واں رمضان آپ نے روزہ افطار کیا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پہ۔ جیسے ہی رات آئی تو آپ گھر سے کمرے سے نکل کے صحن کی طرف جا کر دیکھتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ فجر کا وقت آتا ہے اور امیر المومنین مسجد کی جانب جاتے ہیں۔ جب مسجد کی جانب جاتے ہیں تو آگے نماز کا جو سلسلہ ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم سویا ہوتا ہے۔ امیر المومنین اسے اوندے منہ سے اٹھاتے ہیں، تمام لوگوں کو، مسجدوں کے اندر لوگ سوئے ہوتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا کام کرو، یعنی کہ نماز پڑھو، اٹھو سب لوگ۔ تو جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو یہ منصوبہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ امیر المومنین مصلی عبادت پر آتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ کے سر پر وار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک عبد الرحمن ابن ملجم سے پہلے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، شبیب بن ربجس۔ اس کی تلوار خطا ہو جاتی ہے اور ممبر پر جا لگتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک دم سے اٹھتا ہے اور امیر المومنین کے فرقد اطہر کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور ایسی تلوار جو خون کے اندر بھجی ہوئی تھی وہ امیر المومنین کے سر اقدس پر جا لگتی ہے۔ اور امیر المومنین کے اس وقت کے الفاظ اگر آپ پوری دنیا کے اندر عالم و آدم کے اندر دیکھیں گے تو یہ الفاظ نہیں ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت الرسول اللہ وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح سے عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں آتا ہے اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور دنیا کے اتنے پیارے انسان جنہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا، رسول اللہ کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کو زہر میں بھجے ہوئے خنجر سے وار کرتا ہے۔ تو اگلا جو اس کا محرکات ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ نگہبان۔